بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ المرقات فی علم المنطق، سبق نمبر 44۔ فصل ومن الاقیسۃ المرکبۃ قیاس یسمى قیاس الخلف۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے قیاس مرکبہ میں سے ایک قیاس جس کو قیاس خلف کہا جاتا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ قیاس خلف کو اگر مختصر انداز میں سمجھیں تو وہ یوں ہے کہ ایک مدعی اپنے دعویٰ کو منوانا چاہتا ہے اور وہ اپنے دعویٰ کو اس طور پر منوا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے دعوے کو آپ نہیں مانیں گے تو دعویٰ کی نقیض کو پھر ماننا پڑے گا، اور دعویٰ کی نقیض کو اگر آپ مانیں گے تو اس سے بطلان لازم آئے گا، ٹھیک ہے، باطل محال چیز کا لازم آئے گی۔ اب وہ تب لازم آ رہی ہے کہ آپ اس دعویٰ کو نہیں مان رہے، خرابی وہاں سے پیدا ہو گئی، تو لہٰذا آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ دعویٰ جو ہے وہ ٹھیک تھا۔ اگر اس کو نہیں مانا تو پھر اس کی نقیض کو ماننے کی صورت میں محال اور بطلان کا آنا لازم ہوا، اور یہ اسی وجہ سے ہوا کہ آپ نے اصل دعوے کو، مدعی کے دعویٰ کو نہیں مانا۔ اچھا جی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی آدمی کہے کلو انسان حیوان، ہر انسان کیا ہے؟ حیوان۔ اب ظاہر بات ہے ہر انسان حیوان ہے، یہ سچا ہے۔ اب اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو پھر اس کو اس کی نقیض کو ماننا پڑے گا، وہ ہے بعض الانسانی لیس بحیوان، بعض انسان نہیں ہے حیوان۔ اب ظاہر بات ہے یہ نقیض جو ہے یہ غلط ہے، بعض انسان نہیں ہے حیوان، یہ غلط ہے۔ اور اگر اس کو آپ مانیں گے تو پھر ظاہر بات ہے غلط کو ماننا پڑے گا اور محال لازم آئے گا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان اور حیوان نہ ہو، یہ تو ایک محال چیز ہے، تو اس محال کو ماننا لازم آئے گا، کیونکہ یہ کہنا کہ بعض انسان حیوان نہیں ہیں یہ ایک محال چیز ہے، غلط چیز ہے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ہم دعویٰ صادق نہیں ہوا یہ تو محال لازم آ گیا، لیکن اب اس طرف سے محال لازم جب نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ اپنی جگہ کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا۔ اب دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ وہ وہی تھا کہ ہر انسان کیا ہے؟ حیوان ہے، اس کو آپ نے مانا، اس کو آپ نے ماننا ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو بعض انسان نہیں ہے حیوان، نقیض کو ماننا پڑے گا، محال لازم آتا ہے، لیکن محال یہاں لازم نہیں آیا تو پتہ چلا اصل دعویٰ اپنی جگہ پر صادق ہے، اور وہ ہے کلو انسان حیوان۔ اگر آپ کہیں نہیں اصل دعویٰ بھی صادق نہیں ہے اور محال تو ماننے کے قابل نہیں ہے، تو یہ ارتفاعی نقیضین ہوگا، اور ارتفاعی نقیضین جس طرح اجتماعی نقیضین جائز نہیں ہے تو ارتفاعی نقیضین بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا ماننا پڑے گا کہ دعویٰ اپنی جگہ پر کیا ہو گیا؟ صادق ہو گیا۔ یہ تو میں نے مختصر سی بات سمجھانے کے لیے کہ قیاس خلف کیا ہوتا ہے۔ اب تھوڑی سی یہاں پر تشریح مزید میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ چونکہ قیاس مرکب کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ قیاس جو چند قیاسوں سے مرکب ہو، چند قیاسوں سے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہاں دو قسم کے قیاسوں سے مرکب ہوگا یہ قیاس۔ ایک قیاس، پہلا قیاس جو ہوگا اس کے اندر قیاس اقترانی شرطی ہوگا، اور دوسرا قیاس قیاس استثنائی ہوگا۔ دو قسم کے قیاس یہاں پر آئے ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس کو قیاس خلف کہتے ہیں۔ یہ قیاس خلف کا معنی ویسے ہوتا ہے باطل اور محال، اور اصطلاحی منطق میں اگر ہم دیکھیں تو نقیض کو باطل کر کے مطلوب کو ثابت کرنا قیاس خلف کہلاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نقیض کو باطل کر کے یا باطل ثابت کر کے، باور کروا کر مطلوب کو ثابت کرنا، جو دعویٰ ہے اس کو ثابت کرنا، یہ قیاس خلف کہلاتا ہے۔ میں نے ایک مثال سے آپ کو بات سمجھائی ہے۔ اس قیاس کو خلف اس وجہ سے نہیں کہتے کہ یہ فی نفس ہی اپنی جگہ باطل ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو قیاس خلف کہتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ مطلوب کی حقیقت تسلیم نہ کرنے پر، مطلوب کی مدعا کی دعویٰ کی حقیقت تسلیم نہ کرنے پر باطل اور محال نتیجہ دیتا ہے، اور اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس خلف، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اجزائی ترکیبیہ کتنے ہیں؟ دو قیاس ہیں، جن میں سے ایک پہلا قیاس اقترانی شرطی ہے اور دوسرا شرطیہ متصلہ ہے۔
دو یعنی یہ جو پہلا جو ہے قیاس اقترانی شرطی ہے، اور یہ جو قیاس اقترانی شرطی ہے یہ دو شرطیہ متصلہ سے مرکب ہوتا ہے، بنتا ہے۔ دوسرا جو قیاس اس میں ہوتا ہے وہ قیاس استثنائی ہوتا ہے، جس میں ایک مقدمہ متصلہ لزومیہ ہوتا ہے، اور جو قیاس اول یعنی قیاس شرطی اقترانی شرطی کا نتیجہ ہوتا ہے دراصل، اور دوسرا جو مقدمہ ہے وہ نتیجہ کی نقیض تالی کا استثناء ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اب تفصیل اگر آپ مثال سے دیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہوگا، مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ المدعا ثابت، مدعا کیا ہے؟ ثابت ہے، لأنه لم يثبت المدعا يثبت نقیضه، اس وجہ سے کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو اس کی نقیض کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی۔ اب اس کو بنا دیں آپ صغرا متصلہ، اور اس کے لیے آپ کبرا متصلہ لائیں جی۔ وَكُلَّمَا يَثْبُتُ نَقِيضُهُ ثَبَتَ الْمَحَالِ، اور جب بھی ثابت ہوگی نقیض تو ثابت آئے گا محال، کیونکہ نقیض میں محال ثابت آ رہا ہے، جس طرح میں نے نیچے مثال بھی دی آپ کو۔ یہ اب نتیجہ اس کا نکلے گا لو لم يثبت المدعا ثبت المحال، اگر ثابت نہ ہوا مدعا دعویٰ تو ثابت آ جائے گی اس کی نقیض جو کہ محال ہے، محال لازم آئے گا، اور محال یہاں پر ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب محال ثابت نہیں ہے، اس کو ہم یہ جہاں تک تو تھا آپ پہلا قیاس اقترانی شرطی، اب یہ دو شرطیہ متصلہ سے مرکب تھا، اور یہاں اشکال اربعہ میں سے شکل اول چل رہی ہے، کیونکہ اس میں آپ ذرا غور فرمائیں تو حد اوسط اس کے اندر جو چل رہا ہے وہ ہے یثبت نقیضہ، یہ حد اوسط ہے، اور یہ جو صغرا میں تالی ہے اور کبرا میں مقدم کی جگہ پر یہ واقعہ ہے، تو ظاہر بات ہے یہ شکل اول ہو گئی۔ حد اوسط جب گرایا ہم نے تو آگے نتیجہ نکلا لو لم یثبت المدعا ثبت المحال، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نتیجہ نکلا ہے قیاسی اقترانی شرطی سے، تو یہ قیاسی خلف کا پہلا قیاس ہو گیا۔ اب دوسرا قیاس اس کو ہم بنائیں گے، کس طرح بنائیں گے کہ اس حاصل شدہ جو نتیجہ ہے کون سا؟ لو لم یثبت المدعا ثبت المحال، اگر ثابت نہ ہوا مدعا تو ثابت ہو جائے گا کیا؟ محال، ٹھیک ہے۔ تو اس کو صغرا بنا دیں اب، جو نتیجہ آیا ہے پہلے قیاس سے، قیاس اقترانی شرطی سے، اس کو اب اس کو کیا بنا دیں؟ اس نتیجہ کو صغرا بنا دیں، اور اس نتیجہ کی تالی جو ثبت المحال تھی، ٹھیک ہے، ثبت المحال، اس کی نقیض یعنی المحال لیس بثابت، اس پر حرف استثناء داخل کر کے اس کو کبرا بنا دیں، اور اس طرح پھر عبارت اس کی بنے گی۔ کیا عبارت بنے گی؟ لو لم یثبت المدعا ثبت المحال، یہ صغرا ہو جائے گا، اگر ثابت نہ ہوا مدعا دعویٰ تو ثابت آ جائے گا محال نقیض۔ اب اس کے لیے کبرا بنائیں، ولیکن المحال لیس بثابت، لیکن محال ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کبرا ہو گیا، یہ قیاس خلف کا دوسرا قیاس استثنائی ہوا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ المدعا ثابت، مدعا ثابت ہے۔ دیکھیں بات جہاں سے چلی تھی مدعا کو ثابت کرنے کی، آخر میں آ کے دو قیاسوں کو ملا کر نتیجہ یہی نکلا، المدعا ثابت، مدعا کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اب مدعا جب ثابت ہو گیا تو اس کی نقیض کہ خود بہت کیا ہو گئی؟ باطل تھی، اور باطل اس کا ہونا بطلان واضح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر مدعا ثابت نہ ہو اور ادھر سے آپ نقیض بھی سمجھتے ہیں کہ باطل ہے، تو پھر تو ارتفاعی نقیضین لازم آئے گا، اور اصول مسلم ہے کہ ارتفاعی نقیضین اور اجتماعی نقیضین دونوں کیا ہیں؟ باطل ہیں، اور یہ بھی اصول مسلم ہے کہ جو باطل کو مستلزم ہو وہ خود بھی کیا ہوتا ہے؟ باطل ہوتا ہے، یعنی جو باطل کو لازم کرے وہ خود بھی کیا ہوتا ہے؟ باطل ہوتا ہے۔ لہٰذا مدعا کو ثابت نہ ماننا باطل ہوگا، لہٰذا ثابت ہوا کہ مدعا کیا ہے؟ ثابت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے اس کی تشریح کر دی ہے۔ اب میں ذرا اس کی عبارت کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ فصل ومن الأقيسة المركبة قياس يسمى قياس الخلف ومرجعه إلى قياسين أحدهما اقتراني شرطي مركب من المتصلتين وثانيهما دوسرا قياس استثنائي إحدى مقدمتيه لزومية أعني نتيجة القياس
قياس الأولي. والمقدمة الأخرى مما استثني فيه نقيض التالي تقريره. اب اس کی تقریر کیا ہوگی؟ ان یوں کہا جائے المدعى ثابت، المدعى ثابت ہے لأنه لم يثبت المدعى يثبت نقيضه، وكلما يثبت نقيضه ثبت المحال، ينتج لو لم يثبت المدعى ثبت المحال. وهذا أول القياسين. ثم نجعل النتيجة المذكورة الصغرى ونقول لم يثبت المدعى ثبت المحال، ونضم إليه كبرى استثنائيا ونقول ولكن المحال ليس بثابت فبالضرورة ثبت المدعى، وإلا لزم ارتفاع النقيضين. وإن اشتهيت فهم هذا المعنى في مثال جزئي تقول كل إنسان حيوان صادق لأنه لو لم يصدق لصدق بعض الإنسان ليس بحيوان، وكلما صدق بعض الإنسان ليس بحيوان لزم المحال، وينتج كل ما لم يصدق المدعى لزم المحال، لكن المحال ليس بثابت، فعدم ثبوت المدعى ليس بثابت فالمدعى ثابت. تو یہ میں نے جو بات کی تھی وہ کتاب کی روح سے آپ کے سامنے میں نے تفصیل سے رکھ دی ہے.